غزہ کی پٹی روئے زمین پر سب سے گنجان آباد اور غربت زدہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ غزہ کی تاریخ ایسی متعدد مسلح تنازعوں سے بھری ہوئی ہے جنہوں نے اس خطے کی حالیہ تاریخ تک پہنچنے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن اس چھوٹی سی پٹی کی اپنی تاریخ کیا ہے، جسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور خود فلسطین بھی دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل قرار دیتے ہیں۔ ستمبر 1992 میں اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے ایک امریکی وفد سے ملاقات میں کہا، "میں چاہتا ہوں کہ غزہ سمندر میں غرق ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، چنانچہ ہمیں کوئی حل نکالنا ہوگا۔" اسحاق رابن کو سن 1995 میں ایک اسرائیلی شدت پسند نے قتل کر دیا تھا۔ ان کے اس بیان کے 30 سال گزر جانے کے باوجود اس معاملے کا حل نظر نہیں آ رہا۔ 41 کلومیٹر طویل اور 10 کلومیٹر چوڑی غزہ کی پٹی اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم کے بیچ موجود ہے، جہاں 23 لاکھ لوگ بستے ہیں۔ اس لیے اسے دنیا کی گنجان ترین علاقوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ غزہ کی تاریخ تقریباً 4000 سال پرانی ہے اور اس کی کہانی بیرونی حملوں اور قبضوں سے بھری ہوئی ہے۔ مختلف زمانوں میں مختلف سلطنتوں نے اس پر حکومت بھی کی اور اسے تاراج بھی کیا، جن میں قدیم مصر سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک دنیا کی طاقتور حکومتیں شامل رہیں۔ غزہ کو سکندر اعظم، رومیوں اور پھر مسلمانوں نے عمر بن العاص کی سربراہی میں فتح کیا، اور یوں ترقی اور تباہی کے اس سفر میں غزہ میں آباد ہونے والوں اور ان کی مذہبی شناخت بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ سن 1917 تک غزہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، جس کی پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے زیر اثر آیا۔ سن 1919 کی پیرس امن کانفرنس میں فاتح یورپی طاقتوں نے ایک متحدہ عرب سلطنت کے قیام کو روکنے کے لیے پورے خطے کو تقسیم کر دیا۔ غزہ برٹش مینڈیٹ کا حصہ بنا، جو 1920 سے 1948 تک وجود میں رہا۔ تاہم دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین کے مقدر کا فیصلہ نئی نویلی اقوام متحدہ کی جھولی میں ڈال دیا۔